آج کا ہمارا ٹاپک حدیث جبرائیل ہے، جس میں ہم اسلام، ایمان اور احسان پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث جبرائیل ہے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی آدمی ہماری مجلس میں وارد ہوا، جس کا لباس انتہائی سفید اور بال نہایت سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے اس شخص کو کوئی جانتا تھا۔ تب وہ اجنبی آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور زاد راہ کی توفیق ہو تو بیت اللہ کا حج کریں۔ اس اجنبی نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنا تو اس نے کہا کہ بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر بہت تعجب کیا کہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھیں۔ یہ جواب سن کر بھی اجنبی شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسرا سوال کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، گویا آپ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر آپ ایسا محسوس نہیں کر سکتے تو آپ کی یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ قیامت برپا ہونے کے بارے میں مسئول، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، سائل یعنی کہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، جو سوال کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو اس پر اس اجنبی مسافر نے کہا کہ چلیں آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حالات یہ ہو جائیں گے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، مطلب یہ کہ اولاد ماں کو اپنی زرخرید نوکرانی تصور کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے پر فخر محسوس کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اجنبی مسافر اتنی بات کرنے اور سن لینے کے بعد وہاں سے تو چلا گیا، مگر ہم تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، جو ایک اجنبی شخص کی صورت میں تمہیں تمہارے امور دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حدیث جبرائیل میں سب سے پہلے اسلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے ہم اسلام کے بارے میں دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام ہمارے پاس جو ہے وہ امن اور سلامتی کا ایک دین ہے، اور اسلام کے لغوی معنی ہیں بچے رہنے کے اور محفوظ رہنے کے۔ اسلام ہمیں خود بھی امن و امان سے رہنے اور دوسروں کو امن و امان فراہم کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اسلام ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکام اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا مجموعہ ہے، اور اسی دین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کا نام دیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ زندگی کے تمام تر ظاہری باطنی معاملات کے لیے احکام قوانین اور حدود کا مجموعہ، اور یہ اسلام ہی اللہ کے ہاں واحد مطلوب و مقبول دین ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسلام کو بہترین دین قرار دیا ہے، کیونکہ اسلام ہمارے پاس ایک ایسا مذہب ہے جو امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، اور جس میں زندگی کے تمام معاملات سے متعلقہ احکامات جو ہے وہ صرف مذہب اسلام کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ دوسرا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں ہمیں زندگی کے تمام معاملات سے متعلقہ احکامات ملتے ہوں۔ اور اسلام کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اور خود کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دینا، یعنی کہ اپنی دینی اور دنیاوی تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام کا ہمیں مفہوم ملتا ہے اور اسلام کے معنی ہیں۔ اسلام ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام وہ دین ہے، وہ نظام حیات ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے انسانیت کے نام خدا کے آخری پیغام یعنی کہ قرآن مجید کی روشنی میں زندگی بسر کی جائے۔ اسلام کے معنی اور مفہوم پر بات کرنے کے بعد اب ہم بات کریں گے ارکان اسلام کی، جن کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلا توحید یعنی کہ کلمہ طیبہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کی گواہی دینا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا۔ دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کے رکن ہیں اور 5 ہی لازم و ملزوم ہے۔ ان کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے، اور انہیں دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی عمارت ستون کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی آپ عمارت ستون کے بغیر کھڑی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تمام رکن ہیں، یہ جو تمام ستون ہیں، انہی کے اوپر ہماری عمارت کی مضبوطی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو جتنا ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور ہم ان تمام ارکان اسلام پر عمل کرنے کے بعد ہی کامل مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اسلام کے دائرہ کار میں ہم تب داخل ہو جاتے ہیں جب ہم کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن جب تک ہم باقی تمام ارکان اسلام پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہم مکمل جو ہے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کیے بغیر تو آپ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد نماز ہے۔ نماز بھی ایک اہم رکن ہے، اور نماز کا تحفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر دیا گیا تھا۔ نماز کی دلیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کافر اور مسلمان میں فرق بیان کرتی ہے۔ تو مسلمان ہمیشہ اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، اسی طرح سے مومن اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ مومن ہے۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں مسلمان اور کافر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر فرض کی ہے، تو ہم اس رکن کو ادا کر کے خود کو کافروں سے معتبر ثابت کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت گھر ہے آپ کے پاس، لیکن اس گھر میں دروازے پہ ایک تالا لگا ہوا ہے جس کی چابی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب اس گھر میں جتنی ہی سہولتیں کیوں نہ موجود ہوں، وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ بنا ہو، لیکن چونکہ آپ کے پاس اس کی چابی نہیں ہے، اس لیے آپ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح سے جنت آپ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، آپ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اسلام کا ایک ایسا رکن نماز اس کو چھوڑ دیا جو کہ آپ کا جنت میں داخلے کی وجہ تھی، جو کہ اس کی جو ہے وہ بنیادی شرط ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اب آپ کے پاس اگر اس کی چابی ہی نہیں ہے تو آپ اس میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے نماز جو ہے وہ اس کو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم پر فرض کیا ہے کہ ہر عاقل اور بالغ شخص پر نماز فرض کی گئی ہے، اور اس پر ادا کرنا جو ہے وہ اس پر لازم ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔
کسی بھی صورت نماز کی معافی نہیں ہے، نماز ہر حالت میں آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ اور نماز کے لیے سب سے پہلی بنیادی شرط ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ حاضری ہونی چاہیے۔ نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، پھر اس کے بعد جب آپ اپنی حاضری یقینی بنا دیتے ہیں تو پھر نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنی حاضری کو ہی یقینی نہیں بنائیں گے تو کبھی بھی نماز میں خشوع و خضوع نہیں آئے گا۔ اسلام کا تیسرا رکن ہمارے پاس روزہ ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ روزے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر فرض کیے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور روزے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ جسمانی اور روحانی عبادت ہے، اور روزے کا اجر جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کیونکہ روزے میں انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد بھی اس کے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ تو اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال دینا، اس کا نام ہی روزہ ہے۔ جب ہم اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ روزے کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ روزہ صرف جو ہے وہ بھوکے پیٹ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام عضو کا جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے، تاکہ ہمارے ہاتھ کسی برائی کی طرف نہ اٹھیں، ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، ہماری آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے پاؤں کسی غلط راستے پر نہ چلیں۔ تو جب ہم تمام عضو کو ان کی روزوں کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ گناہوں سے برائیوں سے بچاتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روزے کا اجر بھی ڈائریکٹ خود انسان کو دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ جو ہے وہ جہاں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے وہیں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب خلافت آئی اب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو ایک فرقے نے، ایک گروہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو اسلام کا ایک رکن جو ہے وہ مٹ جانے کا خدشہ ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے رہے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے رہیں گے۔ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس اگر موجود ہو تو آپ پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے، اور اگر روپیہ پیسہ ان دونوں کی قیمت کے برابر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ سے آپ اپنے مال کو پاک اور صاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کر کے اس میں 2 گنا زیادہ اجر بھی حاصل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہمارے معاشرے کے اندر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ان کو بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں، اور ان کی خودداری بھی برقرار رہے اور ان کی مالی مدد بھی ہو جائے۔ اسلام کا 5واں رکن ہمارے پاس بیت اللہ کا حج کرنا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مالی عبادت کا تذکرہ کیا ہو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ سہولت بھی فراہم کی ہے کہ اگر اس کے پاس وسائل ہوں، اگر وہ اس کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض کیا جاتا ہے، جیسا کہ حج اور زکوٰۃ دونوں کی جو ہے وہ مشروط ہے کہ آپ کے پاس مالی وسائل جو ہے وہ موجود ہوں تب آپ پر حج فرض ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص پر حج فرض کیا گیا ہے، جو اس کی طاقت رکھتا ہے اسی پر حج فرض کیا گیا ہے، کیونکہ حج جو ہے وہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس میں لوگ جو ہے وہ اپنے وسائل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ مناسک حج کو ادا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور اپنا حج کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو وسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ حج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید بھی سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کی راہ میں کوئی جابر اور ظالم حکمران موجود نہ ہوں اور ان کے پاس وسائل بھی موجود ہوں، اور اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتے تو وہ یہودی مریں یا نصرانی، یعنی کہ کسی بھی مذہب پر ان کی موت ہو، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام رکن جو ہے وہ ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام کے بعد ہمارے پاس ایمان کا ذکر آتا ہے، اور ایمان کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے۔
ایمان ہمارے پاس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ الف میم نون یعنی کہ امن سے نکلا ہے۔ لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہتے ہیں۔ کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، شرعی اعتبار سے دل سے یقین، زبان سے اظہار اور جسمانی طور پر عمل کا نام ایمان ہے۔ یعنی ایمان کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں۔ زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں اور پھر اس پر جو ہے وہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا اصل مفہوم ہے۔ ایمان کے ہمارے پاس 6 رکن ہیں، جس طرح سے اسلام کے 5 رکن تھے تو ایمان کے یہاں پہ 6 رکن ہیں۔ اور وہ 6 رکن کیا ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، روز قیامت پر ایمان لانا، اور اس کے بعد ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے اور اس کے خالق و مالک ہونے، اس کے پروردگار اور حاجت روا ہونے، اس کے تنہا معبود برحق ہونے کا زبان سے اقرار اور دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق کی جائے، نیز اس کے مطابق اپنے عمل و کردار کو بنایا جائے، تو اس اقرار و تصدیق اور عمل کے مجموعے کا نام ایمان باللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فرشتوں پر ایمان، ایمان بالملائکۃ۔ ملائکہ کا لفظ جو ہے وہ ملک سے مشتق ہے، اس کی جمع ملائکہ ہے اور ملائک ہے۔ اس سے مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ مخلوق جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، جن کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر یا کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تمام کام سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بندوں تک پہنچانے کا فریضہ بھی سر انجام دیتے ہیں۔ فرشتوں کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، فرشتوں کی پیدائش کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے جو ہے وہ ان کی تخلیق کی ہے۔ ہمارے جو 4 مشہور فرشتے جن کے نام اور کام اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بتائے ہیں، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، فرشتے چونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں اور ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بعض پر جو ہے وہ کتابیں نازل کی ہیں اور بعض پر صحائف نازل کیے ہیں۔ ان تمام صحیفوں اور کتابوں یعنی ان کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لانا ایمان بالکتب ہے، یعنی کہ ہم قرآن پاک کے علاوہ باقی جتنے بھی صحائف اور جتنی بھی کتابیں باقی انبیاء پر نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہیں۔ گو کہ اب وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے ان پر عمل ساقط ہو چکا ہے، لیکن وہ کتابیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہیں، اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کتابیں بھی ہماری جو ہے وہ 4 جو ہے وہ الہامی کتابیں ہیں، جس میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید جو سب سے آخری کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ باقی کتابوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، یہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں اسی طرح سے محفوظ ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت اور رہنمائی دینے کے لیے جن برگزیدہ بندوں کے ذریعے اپنا پیغام اس مخلوق تک پہنچایا، انہیں نبی اور رسول کہتے ہیں اور ان کے منصب کو نبوت اور رسالت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی روح سے ایمان
بالرسالت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو برحق ماننا، کیونکہ ہر نبی رسول اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، اور ہر نبی اور رسول نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مشن اور مقصد کی تکمیل کے لیے ہی کام کیا۔ تو اس لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے تو نبی اور رسول میں فرق بھی یہاں پہ دیکھیں گے۔ عام طور پر نبی اور رسول یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں، البتہ نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو، اور رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجا ہو۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت بھی دے کر بھیجا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ایک فرق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور باقی تمام انبیاء میں، کہ باقی جتنے بھی نبی تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر ان کو بھیجا جاتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام روح انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کیا ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم جو کہ بدترین ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جنت جو کہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس سے اس کو نوازا جائے گا۔ اس زندگی کا نام آخرت یا اخروی زندگی ہے، جس میں انسان کو اپنے نامہ اعمال کے حساب سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ اسے روز آخرت بھی کہا جاتا ہے، روز قیامت بھی کہا جاتا ہے، اور روز جزا اور سزا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا آخری رکن ہے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر کے ہمارے پاس جو ہے وہ 3 نظریات ہیں، اور ہر نظریہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ سب سے پہلا نظریہ ہے نظریہ جبریہ، اس کے بعد نظریہ قدریہ، اور تیسرا نظریہ ہمارے پاس ہے نظریہ معتدل۔ نظریہ جبریہ میں کیا ہے کہ اس عقیدے کے مطابق انسان اپنے ہر عمل کے لیے تقدیر کا پابند ہے، اور وہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی تقدیر کی وجہ سے، اور وہ سب کرنے پر مجبور ہے، اور اسی لیے انسان اپنے کسی بھی عمل کا حساب دینے کا پابند نہیں ہے، خواہ وہ اس نے کسی بھی وجہ سے کیا ہو۔ دوسرا نظریہ ہمارے پاس نظریہ قدریہ ہے۔ اس کے عقیدہ کے مطابق انسان اپنے ہر عمل میں آزاد اور خود مختار ہے، اور جو کچھ کرتا ہے سب اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور انسان اپنے ہر عمل کے حساب دینے کا پابند ہے، خواہ وہ اس نے کسی بھی وجہ سے کیا ہو۔ تیسرا نظریہ ہمارے پاس جو ہے وہ نظریہ معتدل ہے، اور یہ دونوں پچھلے والے نظریات سے، یہ نظریہ جبریہ اور نظریہ قدریہ کے برعکس جو ہے وہ ایک متوازن نظریہ ہے، اور اس نظریہ کے مطابق انسان اپنے بعض اعمال کے لیے مجبور ہے اور بعض اعمال میں خود مختار ہے، اور انسان اپنے انہی اعمال کا حساب دینے کا پابند ہوگا جو اپنی رضا اور رغبت سے، یعنی کہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ مجبوری میں کیے جانے والے اعمال کی بعض پرس اس سے نہیں کی جائے گی۔ تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی لکھی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی تقدیر خود تبدیل کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں یہ ہم تقدیر کی اقسام میں دیکھیں گے، جس سے ہمیں یہ واضح پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو تقدیر کے نظریات کی طرح تقدیر کی 3 اقسام بھی ہے، جس میں تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی اور تقدیر معلق۔ جو سب سے پہلی قسم ہے تقدیر مبرم حقیقی، پہلی قسم تقدیر مبرم حقیقی میں اس کے مطابق یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسری قسم تقدیر مبرم غیر حقیقی ہے، جو عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے، مگر خاص حالات میں اکابر اولیاء و صالحین کی دعا سے اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ تیسری قسم تقدیر کی تقدیر معلق ہے، اور تیسری اور یہ آخری قسم بھی ہے،
جس تک اللہ تعالیٰ کے اکثر صالح اور نیک بندوں کی رسائی ہو سکتی ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے، صدقہ و خیرات سے ہم اپنی تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے بدلنے والے ارادے، نیت اور دعا کے ساتھ اس کی تقدیر بھی بدل دیں گے۔ یعنی تقدیر اللہ تعالیٰ نے ہماری لکھ دی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پھر تو اس سے ہم اپنے عقل و شعور سے اور اپنی سوچ سے، اپنی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے اور نیک لوگوں کے وسیلے سے ان کی دعاؤں سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ جیسا کہ صدقہ ہے تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب آپ کی قسمت میں اگر یہ لکھا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچے گی اور آپ صدقہ کرتے ہیں اور وہ مصیبت آپ سے ٹل جاتی ہے، تو اس طرح آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کا تیسرا جو سوال تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ احسان کے بارے میں تھا، اور اب ہم احسان کے بارے میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ احسان کیا ہے۔ حدیث کی روح سے احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل کے اس حصے میں احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے مراد ہرگز عبد کا معبود کو دیکھنا نہیں ہے، اور عبادت صرف نماز تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ عبادت کا مطلب ہے ہر لمحہ زندگی کا اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں گزارنا۔ احسان کا مطلب ہے کسی کام کو بہترین انداز میں ادا کرنا، لہٰذا یہاں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ ہمیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں گزارنا چاہیے، اور یہاں اسی مفہوم میں عبادت اور احسان کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ اور کامل اطاعت اسی وقت ممکن ہے جب اس میں رضا کا عنصر شامل ہو۔ حدیث کے اس حصے میں تھوڑا سا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ احسان کی کیفیت کو پا لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان کے متعلق 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، جبکہ پہلی کیفیت نہ ہونے کی صورت میں دوسری کیفیت کے متعلق فرمایا کہ پس بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب ہم احسان کی ان دونوں کیفیت کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دونوں کیفیت میں کیا فرق ہے، اور ان دونوں کیفیت کو دو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان دونوں کیفیات کو 2 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ ہے نیک لوگوں کا، مقربین کا، جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ ایک مومن شخص اور اللہ تعالیٰ کا جس کو قرب حاصل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتا ہے کہ جیسے وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بیٹھا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہو، اور وہ کبھی بھی، جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے سامنے بیٹھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہو، تو اس کا کبھی بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے، کوئی ایسا عمل کرے کہ جس سے جو ہے وہ اس کا محبوب، اس کا اللہ جو ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے، اپنے محبوب کے دیدار سے جو ہے وہ محروم ہو جائے۔ تو یہ پہلی درجے کے لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہے ہیں جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اس کی جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر بھی اس چیز کی جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے، اور آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جو لوگ پہلے درجے میں آتے ہیں ان کی تمام زندگی کے دینی اور دنیاوی معاملات، اس کا جینا اور اس کا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وہ خود کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہی زندگی کو بسر بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقہ کو پختگی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہاں پہ ان پہلے درجوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خود کو اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت میں دے دیتے ہیں، اور چونکہ ایسے لوگوں میں قربانی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے جان اور مال کی پرواہ نہیں کرتے۔
ایسے درجے کے جو لوگ ہیں وہ تمام چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور اسی لیے ان لوگوں کو جو ہے وہ مقربین الہی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسرے درجوں کے لوگوں کی، یعنی کہ اگر آپ کی پہلی کیفیت نہ ہو تو پھر آپ کی یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پہلے درجہ کے لوگ ہیں ان کا معیار اور ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اپنے آپ کو ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو اور اسی مقام کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر ہم اس معیار پر پورا نہیں اترتے رہے اور عمل کرنا دشوار نظر آتا ہو اور ہماری طبیعت میں رضا کا عنصر بھی شامل نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جبر کی آمیزش بھی ہو، یعنی کہ ہمارا دل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کو، تو فرائض کی پابندی اور محرکات کے ارتکاب سے اجتناب کرتے ہوئے کم از کم اس بات سے تو بے خبر اور بے نیاز نہ رہو کہ ایک باطن ہستی تم کو ہر وقت تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، جس سے تمہاری کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس دوسرے پہلو کی وضاحت ان آیات سے ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جس سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کر دیں گے۔ اور سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو دوسرے درجہ کے لوگ ہیں وہ بھی نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خود کو مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں دیتے، لیکن وہ ہر ممکن اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور غلطی سے کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کو جو ہے وہ احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی معافی قبول کر لیتا ہے۔ اس آیت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ اگر وہ چھوٹے موٹے گناہ کر لیں گے تو ان کے ویسے ہی معاف کر دیے جائیں گے، لیکن چونکہ انہیں احساس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب بھی یہی تھا کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دینا۔ تو اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں تو ہم اسے خشوع و خضوع سے کر رہے ہوں۔ تو جب ہم کوئی بھی کام کریں، چاہے ہم اکیلے بیٹھے ہوں، چاہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، تو دوسرے درجے میں رہتے ہوئے بھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کسی بھی گناہ کی طرف اٹھتے ہوئے ہمارے قدم جو ہے وہ رک جائیں گے اور ہم برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کم از کم جو ہے وہ مومن کو اس کیفیت پر زور دینا چاہیے کہ کم از کم اس کی یہ کیفیت ضرور ہو۔